سے قسم خدا کی اگر اہل حدیث سن رہے ہو، اگر یہ اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہو، اگر اپنے باپ کی چیلنج کر رہا ہوں، اور یہ چیلنج میں 3 سال سے کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں 3 سال کیا 3 صدیاں گزر جائیں گی، کوئی مائی کلال اہل حدیث میرے چیلنج کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ صرف لفظوں کے طور پہ نہیں بول رہا ہوں، اور یہ بھی نہ سن لے اہل حدیث، سن لے صاحب مجمع ہے بریلیوں کا مجمع، بول گئے اکیلے میں بلا لو، کمرے میں مناظرہ کروا لو، تیرا مولوی اور میں اور ایک ویڈیو کیمرہ جو سب کبھی جھوٹ نہیں بولتا، سب سچ ریکارڈ کریں گے۔ اب چیلنج سنیں گے آپ؟ اگر تم اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہو اور تم کہتے ہو ہم حق پر، میں کہتا ہوں تم نے اپنی اصل کو چھوڑا۔ 1857 سے پہلے تم ہندوستان میں اپنا ایک مدرسہ دکھا دو، 1857 سے پہلے اپنی ایک مسجد دکھا دو، 1857 سے پہلے اپنا کوئی ایک مولوی دکھا دو، 1857 سے پہلے اپنی کوئی حدیث کی کتاب دکھا دو، 1857 سے پہلے کوئی تفسیر کی کتاب دکھا دو۔ قسم خدا کی جتنے امام تھے سب سنی تھے، سب مقلد تھے۔ جب امام بخاری کا نام لیتے ہو، قسم خدا کی امام بخاری بھی تھا تو وہ شافعی مذہب کا ماننے والا، سب مقلد تھے۔ آپ لوگوں نے دیکھا فاروق رضوی بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ چیلنج کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، بدتمیزی والے الفاظ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں اہل حدیث مسلمانوں کے خلاف میں۔ ہمارا اخلاق دیکھیے اہل حدیث مسلمانوں کا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3559، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، بے شک تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ انشاءاللہ ہم اپنی زبان سے گالی نہیں دیں گے، اور ہم اپنی زبان سے ہندوستان کا لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب کرنے والی باتیں نہیں کریں گے، بھڑکاؤ بھاشن ہم نہیں کریں گے، پرووکیٹو سپیچ اہل حدیث مسلمان نہیں دیتا الحمدللہ۔ ہم اخلاق کے ساتھ میسج دے رہے ہیں پوری انسانیت کو انشاءاللہ، خصوصی طور پہ یہ فاروق رضوی بھائی کو جو بریلوی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سنیے، آپ کہتے ہیں 1857 سے پہلے اہل حدیث مسجد دکھاؤ، اہل حدیث حسین بھوکا تڑپ تڑپ کے مرا، تو فتوے دیتا میری اور اس ہاتھ مر گیا مت کہنا، توہین ہو جائے گی۔ پردہ کر گئے، یہ بڑی اچھی اصطلاح نکالی ہمارے بھائیوں نے، پردہ کر گئے۔ ارے پردہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اس دنیا سے گزر گئے۔ ارے اللہ کے بندے، اسی کو تو ہم موت کہتے ہیں۔ نہیں مرے نہیں ہیں، پردہ کر گئے۔ پردے کا معنی کیا ہوا؟ پردے کا معنی یہ ہوا کہ وہ زندہ ہے لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہماری آنکھیں اس دنیا میں دیکھ رہی ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے کا مطلب اس دنیا سے اوجھل ہو گئے۔ ہاں، اس دنیا سے اوجھل ہو گئے۔ ارے اسی کو تو ہم کہتے ہیں وہ دوسری دنیا میں چلے گئے۔ نہیں، وہ اس دنیا میں اوجھل نہیں، پردہ کر گئے۔ تم کتنا ہی اچھا لقب لے لو، پردہ کر گئے، زندہ ہیں، باحیات ہیں، پردہ کر گئے، وصال کر گئے، وفات کر گئے، کچھ بھی کہو، ان کو زندہ ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی اچھے القاب سے تم پکار لو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اگر ہے قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجیے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل،
اولناس او قتلا، لوگوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور گئے، آدم آئے گئے، موسیٰ آئے اور گئے، عیسیٰ پیدا ہوئے فوت ہوئے، عیسیٰ پیدا ہوئے فوت ہوئے۔ عن ابن عباس عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم ویصلون، سرکار نے کہا لوگوں انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نماز پڑھتے ہیں۔ زندہ ہے اور نماز کون روح پڑھتی ہے کہ جسم پڑھتا ہے؟ جسم، روح نہیں، جسم کے ساتھ ہی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب آئیے اس حدیث کو کس نے لکھا؟ امام بہقی نے اپنے رسالہ، پورا رسالہ ہی حیات النبی پر ہے ان کا، اور اس کا نام ہی ہے حیات الانبیاء۔ الحمدللہ یہ رسالے کا میں نے ترجمہ کیا ہے، نیٹ پر یہ رسالہ ڈلا ہوا ہے، آپ سرچ کر کے رسالے کو دیکھیں، اس میں بہت ساری حدیثیں امام بہقی نے انبیاء کی حیات پر لکھی۔ حیات الانبیاء نے امام بہقی نے صفحہ 3 پر لکھا، مسند ابو یعلا میں امام ابو یعلا نے جلد نمبر 6 صفحہ 147 پر لکھا، اور اسی حدیث کو مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے جلد 8 صفحہ 211 پہ لکھا، امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح البخاری جلد 2 صفحہ 352 پہ لکھا، اور خود ان کے مسلم علامہ مولانا ابن تیمیہ انہوں نے الفتاوی صفحہ 170 پر لکھا۔ دوسری حدیث سنیں، عن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تقولوا اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہتے ہیں کہ لوگوں انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے زمین پر، بے شک ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرما، حرام کر دیا، علی الارض، زمین پر یہ حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ یہ زمین پر اللہ نے کیا کیا ہے؟ حرام فرما دیا کہ ان نبیوں کے جسم کو خراب نہیں کرتی، کھاتی نہیں، بلکہ کیا ہے؟ فَنَبِّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس اور اللہ کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ رزق بھی کھاتے ہیں۔ تو رزق کون کھائیں گا؟ جسم کے روح؟ جسم۔ اس حدیث کو کس نے لکھا؟ امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں جلد نمبر 1 صفحہ 199، اس کو مشکات میں جلد 1 صفحہ 121، اور مرقات کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 242 پر حضرت ملا علی قاری نے لکھا، اور اس کو لکھنے کے بعد ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اس کی اسناد نہایت ہی صحیح ہے، اور یہ حدیث اور بھی بہت ساری صحیح سندوں سے موجود ہے اور آئی ہوئی ہے۔